السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ پروگرام آج ہم اسلام آباد سے کر رہے ہیں اور کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے اسلام آباد آنا پڑا، لیکن اسلام آباد آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے جو مہمان ہوتے ہیں ان سے آمنے سامنے ملاقات ہو جاتی ہے، بہت سی خبریں بھی مل جاتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو اکثر اوقات کیمرے کے آگے نہیں ہم ڈسکس کر سکتے وہ بھی ڈسکس کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایک دم سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ معاملہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا۔ کل جب وہ ملاقات کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے گئیں تو وہاں پہ انہیں روک دیا گیا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، بلکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صرف جب انہیں حراست میں لینے کی کوشش کی گئی ان کی بہن کو تو انہیں گھسیٹا بھی گیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا گلہ کیا، شکوہ کیا، اور اس کے بعد آج تمام بہنوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ انہوں نے کہا ہم عام طور پہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے، لیکن اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ہماری ملاقاتیں تو ویسے ہی بند کر دی گئی تھی لیکن اب ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے بڑے سخت بیانات جو ہے وہ سامنے آئے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلے گا تو پھر ہم بھی آپ کی انٹری جو ہے وہ صوبے میں بند کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پہلے ہی یوم سیاہ کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور اب وکلا کی جانب سے بھی چند دھڑوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ کسی لانگ مارچ کا پلان بھی کر سکتے ہیں دسمبر کے مہینے میں۔ تو کیا آنے والے ہفتے، آنے والا جو مہینے ہیں وہ سیاسی ٹیمپریچر بڑھانے جا رہے ہیں؟ ویسے تو سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے لیکن سیاسی درجہ حرارت لگ رہا ہے کہ وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مزید بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حذیفہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سینئر تجزیہ کار حسن ایوب صاحب بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ شاہد خٹک صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ کافی زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے، اور ملاقاتیں تو پہلے بھی نہیں ہوتی تھیں، لیکن اس مرتبہ ایسا کیا کلیش ہو گیا کہ بات اس حد تک اتنے سخت بیانات تک چلی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور بھائی، جب ملاقاتیں ہو رہی تھی تو آپ کو اڈیالہ کے سامنے کوئی نظر نہیں آیا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوتی تھی، فیملی کی، پولیٹیکل لوگوں کی، وکلاء کی، تو ان کا حال احوال یا ان کا جو بھی پیغام ہوتا تھا پارٹی کے لیے، قوم کے لیے، تو ہمیں مل جاتا تھا۔ لیکن پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کیا، پھر وکلاء میں بھی سلیکٹڈ لوگوں کو چھوڑنا شروع کیا، اس کے بعد پہلے فیملی کو چھوڑتے تھے، پھر بہنوں کو بھی تقسیم کیا، کبھی ایک چھوڑ دو، کبھی دو چھوڑ دو، کبھی تینوں کو جانے دو، اور لاسٹ 2 ہفتے سے تو ان کو جانے ہی نہیں دے رہا، اور لاسٹ ویک بھی جو جانے دیا تھا وہ بھی صرف 5 اور 10 منٹس کے لیے۔ تو یہ نہیں پتا کہ ان کا کیا پلان ہے، یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں نہیں کرا رہے ہیں۔ چیف منسٹر 6 دفعہ آیا، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو نو منتخب ہے اور اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ملے، ان کی بھی ملاقات بند کرائی، اور میں تو تقریباً 18-19 ماہ سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں، میں ان بدقسمت میں شامل ہوں جن کو ایک دفعہ بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، تو یہ تمام قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک ایکس پرائم منسٹر ہے ملک کے اندر، تو اگر آپ ان کی ملاقات نہیں کرا رہے تو اس کے بعد تو درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھے گا۔ یہ مطلب ہمیں ان کی صحت کے حوالے سے خدشات ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ جیل کے اندر آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو آئسولیٹ کیا ہے۔ بشرا بی بی جو سابقہ خاتون اول ہے، ان کی فیملی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ان کی بابی ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ جاتی ہیں، اکثر ان کو بھی روک دیتے ہیں، کل ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ اچھا، لیکن چونکہ وہ زیادہ نہیں ان معاملات میں پڑتی، لیکن ہمیں پتہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ ملی ہیں یا نہیں ملی۔ اور بشرا بی بی جو ہیں ان کی صحت کے حوالے سے لیکن سر یہ اس قسم کے بیانات دے دینا کہ جناب صوبے میں انٹریاں پھر ہم آپ کی بند کر دیں گے، مطلب اس کا اس سے کیا تعلق؟ آپ شاید کل میڈیا والے وہاں پہ کھڑے تھے کیونکہ ان کے موبائل چھین رہے تھے، ان کو ویڈیوز نہیں بنانے دے رہے تھے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے جو منسٹر ہے بلدیات کی مینا خان افریدی وہ تھا، شفقت عوان ہمارا جو ایم این اے ہے، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے منصور بھائی پولیس نے ہمیں گھسیٹا، یہ ہمارے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ دیکھیے ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز کا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ وہ اس سے پہلے کرتے تھے تو آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے، یا اگر ریکویسٹ نہ بھی ہوتی تو ہم پارلیمنٹیرین ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو، ان کی مجبوریوں کا بھی ہمیں اندازہ ہے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، ڈائریکٹلی پولیس آیا، گریبان سے پکڑ کے ہاتھوں سے 5 چینیں گھسیٹا، مینا خان کو گھسیٹا، اس کو پریزن وین کے اندر اس کو بند کر دیا، مجھے بھی ادھر پریزن وین کے اندر انہوں نے ڈالا، شفقت کو اس کو تیون ہاتھ لگا، جب ہمیں سائٹ بھی کیا، اور لاسٹ
جب ہم تقریباً اس وقت یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ جی بس ابھی ٹائم بہت لیٹ ہے, ہم بھی ان کو کہہ رہے تھے فیملی کو کہ ٹائم بہت لیٹ ہو گیا ہے, ابھی ہمیں جانا چاہے, ہم دوبارہ کل آ جائیں گے, لیکن فیملی بضد تھی کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی. دیکھیں عمران خان صاحب کی بہنیں وہ روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں, جس لیڈر کے نام کے اوپر ہم بنے ہیں ان کو ہم اکیلا چھوڑ کے جاتے. ہم جب دوبارہ گئے, دوبارہ انہوں نے جو بدتمیزی کی, اگر وہ ویڈیوز ویژول آ جاتے, آپ ادھر چلاتے, قوم دیکھتی, تو آپ یہ سوال آج مجھ سے نہ کر رہے ہوتے کہ ٹمپریچر کیوں بڑھ گیا ہے, کیوں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کے میں نہیں آئیں گے. جواب لینے حذیفہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حذیفہ صاحب, آپ خود ماضی کے اندر جو ہیں وہ اپنی لیڈر مریم نواز کے حوالے سے بہت دفعہ یہ بیانات دے چکے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ یہ ہوا, ان کے ساتھ وہ ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو سر آپ لوگوں کو خود ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک جماعت کی جو کے سربراہ ہیں ان کی بہنوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. حذیفہ صاحب جی خان صاحب بہت شکریہ. جی بالکل جو باتیں میں نے ابھی سنی ہیں, اگر یہ باتیں سچ ہیں اور اسی طریقے سے ہیں تو میرے خیال سے کوئی بھی زیرشور شخص جو ہے وہ صرف سیاسی اختلاف کی بنا پر اس کا دفاع نہیں کرے گا اور یہ کہے گا کہ نہیں یہ اچھا ہوا. لیکن ظاہر ہے مجھے گراؤنڈ سچویشن نہیں پتا, تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے. دیکھیں نقطہ نظر ایک جو بیان کر رہے ہیں ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی کہ انہیں ملاقات کی پرمیشن نہیں دی جاتی. چلیں مان لیا ان کا کیس بڑا مضبوط بن جاتا ہے کہ اگر فیملیز کو بھی آپ ملنے نہیں دے رہے, یا پارلیمنٹیرینز کو, ایون کہ لوکل باڈیز کے جو منسٹر ہیں کے پی کے انہیں ملنے نہیں دے رہے, لیکن تب کیس کمزور ہو جاتا ہے جب آپ کے لوگ جو بھی وجہ بنتی ہے, کاز جو بھی ہو, گراؤنڈ ریئلٹی جو بھی ہو, کہ پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ ایک نقطہ نظر یہ بیان کر رہے ہیں, این ممکن ہے جب آپ پولیس کا ورشن لیں, اگر اسی پروگرام کے دوران آپ آر پی او راولپنڈی یا سیبر راولپنڈی کسی ترجمان کو لے لیں تو وہ آپ کو کچھ اور ریئلٹی بتائے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سیاست کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے, ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے, کہ اب اس تلخی کو کم ہونا چاہیے, اور اس تلخی کو کم کرنے کے لیے دونوں طرف سے مثبت اقدامات ہوں. اور میرے خیال سے فیملی کو اس طریقے سے, جس طریقے سے جو بھی آج ہوا, یا جو ان کے سیاست کے جو سیاسی لوگ ہیں, ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا کیبنٹ کے لوگ ہیں, جو بھی کل ان کے ساتھ ہوا, تو میرے خیال سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس حوالے سے تحریک انصاف کی بھی لیڈرشپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تلخی جو شروع ہوئی 2017 کے بعد, یہ تلخی شروع ہوئی اور اس کے بعد 2018 سے 21 تک پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے اس کا سامنا کیا, اب یہ لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ اور ہم مل کر بیٹھیں اور کوئی درمیانی ایسا رستہ نکالیں کہ کم از کم سیاسی تلخی جو ہے حذیفہ صاحب ٹاک شوز کے لیے یہ بڑی تھیوریٹیکل اور کتابی باتیں ہیں آپ کی جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن تلخیاں کم کرنے کے حوالے سے مطلب پاکستان تحریک انصاف جب یہاں سے اڈیالہ جیل جاتی ہے, کیا کرے تلخیاں کم کرنے کے لیے؟ مطلب وہ سر پہ پونی ٹیل باندھ لے, منہ میں چوسنی ڈال لے, کیا کرے کہ جی وہ کسی طرح تلخیاں کم کر لے؟ میں اب آپ نے چونکہ گزارش میں کروں گا, آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ بالکل جو ہے کتابی باتیں ہیں یا تھیوریٹیکل باتیں ہیں, اگر آپ اس کو پریکٹیکل باتیں مجھ سے سننا چاہیں تو میں آپ کے پریکٹیکل باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے منصب سے باہر نکل کر یا اس کے ڈیکورم کو چھوڑ کر مرکز کو دھمکی دے گا, ڈی جی آئی ایس پی آر کور کمانڈر سے ہونے والی ملاقات اور ان ساری چیزوں کے متعلق اس قسم کی گفتگو کرے گا, تو پھر تلخی ختم نہیں ہوگی. اگر بانی تحریک انصاف جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کر اپنی ٹویٹر ہینڈلر کے ذریعے ریاستی اداروں کے متعلق پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈلر کے ذریعے جو گفت و شنید کریں گے, اس سے تلخی ختم نہیں ہوگی. تلخی ہمیشہ سیاستدان ختم کرتا ہے, قربانی سیاستدان دیتا ہے. اور پوری دنیا میں نیلسن منڈیلا سے آپ شروع کریں, میاں نواز شریف تک, آصف علی زرداری ہوں, ذوالفقار علی بھٹو ہوں, بے نظیر بھٹو ہوں, سیاستدان جو ہے وہ لچکدار ہوتا ہے. لیکن اگر سیاستدان یہ کہے کہ میری میں نہ مانوں والی پالیسی ہے اور میں اپنی اسی نقطہ نظر پہ جو ہے وہ ریجڈ بن کر رکا رہوں گا, اور جو تلخی ہے وہ پھر بھی ختم ہو جائے گی, دیکھیں تلخی ختم نہیں ہوگی. میں نہیں بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ تحریک مجھے ایک چیز کلیئر کیجئے گا کہ اگر ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی, ان کی یا ان کی بہنوں کی, تو انہوں نے آپ کے وزیر اعظم کو برا بھلا کہنا ہے؟ یہ نیکسٹ ٹائم یہ کیا کریں؟ نہیں دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں صرف کہ اگر یہ ایک نقطہ ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی یا ملاقات نہیں ہو پا رہی, آپ نے آگے سے فرمایا کہ اس تلخی کو ختم کرنے کا پریکٹیکل وے کیا ہے, تو میں نے کہا پریکٹیکل وے, اس سے تو آپ سہمت ہوں گے خان صاحب کہ جس قسم کی زبان بانی تحریک انصاف اور ان کی جماعت استعمال کرتی ہے,
اس سے تلخی بڑھتی ہے. یعنی آپ جو ہے اگر ہوا تیز چل رہی ہو تو سیاستدان تو ہمیشہ بیٹھ جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ مرکز پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, آپ جو ہے 26 نومبر کو یہاں پر گولیاں چلانے کی آس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لاشیں ہمارے ہاتھ لگ جائیں. دیکھیں اگر اس طرح کے آپ نیریٹو کے ساتھ چلیں گے, 9 مئی کو میں نہیں کہتا کہ چلیں انہوں نے بغاوت کی ہوگی, لیکن 9 مئی کو جس طریقے سے ریئیکشن دیا, یہ سیاستدانوں کا کام تو نہیں ہے. سیاستدان تو بہت کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی نیگوسیشنز کی بات کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف اپنی جماعت کو کوئی عسکری ونگ کا روپ دکھا رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں ان کی طرف سے ان کا وکیل بن کے بات کر رہا ہوں کہ سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ لچک کا مظاہرہ کرتا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ بانی تحریک انصاف ہو, ان کی بہنیں ہوں, ان کی جماعت کے لوگ ہوں, جس طریقے سے وہ سیاسی تلخی بڑھا رہے ہیں, میں اپنے ساتھ نہیں بات کر رہا, میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں سر یہ ان کی لچک چیک کرتا ہوں, لچک کا مظاہرہ کریں. میں ان کی لچک ابھی تھوڑی دیر میں چیک کرتا ہوں. میں حسن ایوب صاحب, آپ مسکرا رہے ہیں, آپ مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ کیا نہیں سیاستدان بن گئے ہیں حذیفہ رحمان. نہیں تو سیاستدان نہیں, پہلے جرنلسٹ تھے نا, پہلے تھا نا بھائی, پہلے جرنلسٹ تھے, لیکن آپ بھی سیکھیں. میں سیکھ ہی رہا ہوں ان سے. اور یہ سیاستدان تھے, جرنلسٹ بن گئے. اور آپ جو ہے اپنی توپوں کا رخ آپ نے جاوید ہاشمی صاحب سے موڑ کر میری طرف کر دیا ہے. نہیں بالکل نہیں کرتا. کیوں بھائی, یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ حسن صاحب اس طرح تلخیاں وہ کہتے ہیں پہلے آپ اپنی لینگویج کو ٹھیک کریں, اس کے بعد تلخیاں کم ہوں گی. اب یہ پہلے آپ ان کی پہلے ملاقات کروائیں تب تلخیاں کم ہوں گی, یا پہلے لینگویج ٹھیک ہو تب تلخیاں کم ہوں گی؟ دیکھیں جیل کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ الگ ہے, پولیس الگ ہے, دونوں پنجاب حکومت کے ماتحت ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بات بتاؤں, کیا یہ جو کچھ ہو رہا تھا پنجاب حکومت ڈائریکٹلی انوالو تھی؟ آج مریم نواز شریف صاحبہ کا راولپنڈی میں جو ایک فنکشن تھا, الیکٹرک بسز دی انہوں نے راولپنڈی شہر کو 45 کے قریب, ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے صرف اپنی کارکردگی بتائی. وہ 20-25 منٹ میں, ہاں انہوں نے کہا جی یہ تمام جو ہے یہ محنت سے کام ہوتے ہیں, جادو ٹونے سے نہیں. اس ایک لفظ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں تھا. کیا مطلب تھا؟ نہیں وہ خیر ویسے بات کیا مطلب, وہ چلے ٹونٹ کر گئی, یہ کہیں نا, لیکن وہ بھی ٹونٹ انہوں نے کیا بشرا بیگم کے اوپر, عمران خان صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا. اچھا اگر چلے میری بات تو سن لینا, میں سن رہا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کہا. اچھا اب پولیس الگ ہے, تو دینے دیں. اچھا پولیس الگ ہے, جیل انتظامیہ الگ ہے. اچھا کہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ جیل حکام ان کو ملنے دیں یا نہ ملنے دیں, اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم تو وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے یا قانون کو نافذ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں, ان کی سیکیورٹی بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے راولپنڈی کے اندر, وہ بھی ایک بھاری ذمہ داری ہے. ابھی 4 دن پہلے اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے, جس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ خطرے سے 2-4 ہو گئی تھی پاکستان میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک بڑی سینسٹیو جو ہے سچویشن ہے. 144 امپوزڈ ہے. اگر ہم نے آپریشن کرنا ہوتا, اگر ان کے ساتھ سختی کرنی ہوتی تو ہم 6 بجے کرتے نا. 5 بجے ملاقات کا وقت ختم ہوا, ہم 6 بجے کر لیتے. یہ رات 12 بجے تک ہم نے ویٹ کیا, بار بار ان کے پاس مذاکرات کے لیے لوگ بھیجے, خاتون SHO بھیجی, ایک ASP صاحبہ بھیجی, ان کے پاس ایک مرتبہ نہیں متعدد بار لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہی کہا. تو اس کے بعد بھی انہوں نے وہاں سے یعنی موو کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ایگری نہیں ہوا. اور یہ تھی وہ قانون کی خلاف ورزی, یہ تھی وہ قانون کی خلاف ورزی کہ ایک روڈ ایک سائڈ سے چل رہا تھا, ایک سائڈ پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ قانون کی خلاف ورزی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی یا ان کی ملاقات نہ کروا کے سٹارٹ ہوئی تھی؟ وہ ملاقات نہ کرانے کا جو جب ملاقات ہونا یا نہ ہونا, یہ راولپنڈی پولیس کا ہیڈک نہیں ہے, نہ ان کی ذمہ داری ہے, نہ ان کا یہ مینڈیٹ ہے. یہ مینڈیٹ بنتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل. اس نے قانون کی خلاف ورزی کی. کس نے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل نے. اگر وہ تو جیل مینول بتائے گا, ابھی ان کی ملاقات کا مینڈیٹ تھا بھی نہیں تھا. اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ عثمان خان کو پکڑ کے ٹانگوں سے بال سے گھسیٹ کے روڈ کے اوپر, تو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا نا, روڈ کے اوپر گھسیٹ دیں. میں منصور صاحب میں بڑا اس مزاج کا ہوں, دھیمے مزاج کا ہوں, میں ویسے لگتا سخت ہوں ٹی وی کے اوپر ایسے ہی, لیکن کل جتنا مجھے غصہ آیا, میں لٹرلی میں اندر سے جل رہا تھا کہ ایک غیر سیاسی خاتون, اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, جس کا بیٹا 10 سال ملٹری قید میں ہو, اور آپ اس کو صرف اس لیے روڈ کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملنا چاہ رہی ہے. یہ کون سا آئین, یہ کون سا قانون؟ اور یہ بار بار
पुलिस की जिम्मेदारियों की बात कर रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रोटा बना के दिया था मुलाकातों का, ये जेल मैनुअल के साथ जेल हुकाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हमने मिलकर डिसाइड किया था कि कौन से दिन मिलेगा। हसन साहब, फिर तो इसका मतलब है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू एक्चुअली क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उज़मा खान, नौरीन खान और अलीमा खानम, ये तीनों गाड़ी में मौजूद थी 2014 में पीटीवी के सामने। ठीक, ये सुबह ब्रेकफास्ट लेकर आई थी किसके लिए जी? इमरान खान साहब के लिए। वो रात को तसादम हुआ था पीटीआई का, पैट का, गवर्नमेंट के साथ, जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ चार्ज कर रहे थे। यहाँ पर जब उन्होंने बताया कि हम इमरान खान साहब के लिए नाश्ता लेकर आई हैं, उनकी बहनें हैं, तो वो पुलिस वाले उस टाइम किसी और शहर के आए हुए थे, यानी पंजाब की पुलिस थी या वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस थी या सिंध की थी, गॉड नोज बेटर, लेकिन उन्होंने इनकी गाड़ी पर मारना शुरू कर दिए, डंडे वगैरह। आई वॉज द वन जिसने कहा कि ख़वातीन है मत करो, और वो ड्राइवर इनका बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल सख्ते में आ गया। तो मैंने उसके जो विंडो पर जो है वो टैप करके मैंने कहा निकाल गाड़ी, निकाल निकाल। टोयोटा कैमरी गाड़ी थी जी, आई स्टिल रिमेंबर। तो ये तो मैं खुद भी इस चीज़ को जो है वो पसंद नहीं करता। माए बहनें साझी है भाईजान, पहली बात ये। अल्लाह ना करे कि किसी के ताकतवर की माँ बहन को कोई रोड के ऊपर घसीटे ना, पता तब चलेगा जब जब किसी की होती है ना, आप उनसे पूछें। नहीं, वो आपकी बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये चीज तो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं कि खवातीन के साथ कोई मैन हैंडलिंग करे या इस किस्म की बात करे। लेकिन एक चीज ये है कि रात को कहा गया कि जी मेल जो पुलिस है उसने किया, फिर वो आज मैं हल्फन ईमान कहता हूं, फातिमा हमारी एक खातून छोटी सी कारकुन, मैं बहनों की बात कर रहा हूं, वो भी तो खातून है, क्यों वो किसकी बहन नहीं है? मेरे सामने जब मुझे पकड़ा उस फातिमा को जैसे घसीटा ना मंसूर भाई, मुझे शर्म आ रही थी। अच्छा, बहनों ने कहा ऐसे मतलब खवातीन के ऐसा करेंगे आप? पुलिस कांस्टेबल ताबिश हमारी एक वकील है, आप किसी से पे जाके उधर पूछ, वो पुलिस वाले खुद गवाही देंगे कि मर्दों ने उस ताबिश फारूक को पकड़ा, जेल में वो प्रिजन वैन के अंदर डाला। ये कौन से आप आईन और कानून की बात कर रहे हैं? और जिस वक्त बहनों के ऊपर ये हमला आवर हुए उस वक्त हमें हटा दिया गया, हमें नहीं पता, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक आउट था। शायद उनको भी मर्द पुलिसों ने घसीटा हो, क्योंकि हम तो थे नहीं उधर, क्योंकि हमें बैक कर दिया उन्होंने, हमें गिरबान से पकड़ के उधर घसीट के फेंक दिया उन्होंने। एक ऐसे जो इतना ताकतवर है, ये हुज़ैफा रहमान जमहूरियत की बात कर रहा है, मैं पार्लियामान का दूसरी दफा का मेंबर हूं, मैं हल्फन कहता हूं उसने मुझे गाली देके कि तुम्हारी प्रिविलेज की वो बस वो लफ्ज मैं हज़फ कर दे ऐसी की तैसी। हालांकि वो ये ऐसे चोने कि मैं और नहीं मानना आप लोग की प्रिविलेज, गाली देके मैं नहीं रिपीट करना चाहता इधर। वो शफकत अवान, उसको उसने माँ बहन की गालियां दी लिटरली, वो लड़ने पे आ गया था। मैंने उसको रोका कि नहीं, ये तो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मसैब हो। मीना खान अफरीदी जो कि मिनिस्टर बल्दियात, शायद भाई यही हुज़ैफा साहब यही तो कह रहे थे कि इस तलखी को अब खत्म करना। नहीं तो देखिए मुलाकात करा देते ना, देखिए पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हमारा इख्तिलाफ रहेगा इनके साथ। अच्छा, बहनों का वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं आप जिस किस्म की ज़बान सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल करते हैं उससे तलखियां क्या, कौन सी ज़बान इस्तेमाल की हमने? मतलब मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, उनके सरबराहों के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है ट्वीट्स के जरिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल्स के जरिए, ये बेसिकली उसकी वजह से तलखियां। अच्छा, तो फिर तो अगर यही पैमाना है, मरियम नवाज को क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बनाया है? क्या जनरल बाजवा के खिलाफ DGI साहिबा जनरल फैज के खिलाफ वो तकरीरें नहीं करती थी? क्या नवाज शरीफ ने लंदन से सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीरें नहीं की? ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर के ऊपर तकरीर नहीं की? क्या स्पीकर अयाज सादिक जब अपोजिशन में था जंग के दौरान, आप उसकी तकरीर उठा के देख लें कि जी बाजवा आया, माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, वो भी तो सिटिंग आर्मी चीफ था। तो उस वक्त तो इनका पैमाना कुछ और था, आज इनका पैमाना अलग है। देखिए, हम बैसियत इदारा फौज हमारी है, फौज के अंदर जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब की है किसी की नहीं है। हाँ, लेकिन जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी, जब फॉर्म 47 में सहूलतकारी होगी, जब सियासत में बदाखलत होगी, तो फिर तनकीद आएगी। ये एक बात कर रहा हूं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, डर्टी हैरी, ठीक है, ये अल्फाज जो थे ये जो कब अदा हुए थे जी, आपको याद करें जरा? ये 9 मई से पहले की बात, ये 9 मई से पहले की है ना? मुझे तलखी किसने बढ़ाई? मैं अर्ज कर देता हूं, एक्स और वाई क्या होता है? मौका दे दें। ABCD अब इतने भी मासूम ना, नहीं तो XY में हो, XY ABCD क्रोमोसोम नहीं है। आपको भी पता है XY क्या है? नहीं तो ये बता देना, आप MNA हैं। नहीं ये बता, मैं तो ABCD में XY आता है, जो हेरी करेक्टर है, सेक्टर कमांडर जो है उनकी बात कर रहे थे। हमने आप खुद से बना रही हैं चीजें, हम XY तो ABCD। हुज़ैफा साहब की जरा बात सुन, हुज़ैफा साहब कुछ कहना चाह रहे। जी हुज़ैफा साहब, गो अहेड। जी, पहली बात तो ये है खान साहब, इन्होंने जो बात की हमारी लीडरशिप से मुतालिक,
میرے میں اتنی کریج ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو تو اس کا اعتراف برملا کرنا چاہیے. ایک تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی شخص مرڈر کرے تو دوسرا کہے کہ چونکہ وہ مرڈر کر کے آزاد ہے تو میں بھی مرڈر کر سکتا ہوں. نمبر ایک. دوسرا، انہوں نے اگر کوئی چیز میاں نواز شریف صاحب نے کوئی تلخ بات کی یا مریم صاحبہ نے کی، اور اس تلخ بات کو، پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن صرف اتنا ضرور بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کسی ایک ایکشن پہ اعتراض کیا اور اس ایکشن کا ذکر کیا. کہ صحیح حسن ایوب صاحب نے کہا ایکس وائی زی کی بات کو بھی آپ پیچھے لے جائیں، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا آرمی چیف کو کہ آرمی چیف میر جعفر اور بھی صادق ہے. ان سب سے بھی جو بڑی بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی کو بانی تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر ہمارے خلاف ایک منظم بغاوت کی کوشش کی جو کہ ناکام ہوئی، اور اس کے ان کے پاس ناقابل تردید شواہد بھی آئے. کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کرنا ورنہ کوئی ضروری نہیں تھا، احتجاج آپ کر سکتے تھے. اسی طریقے سے میاں والی میں بیس پہ حملہ کرنا ضروری نہیں تھا، احتجاج آپ کر سکتے تھے. جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 2 3 4 جو بھی گیٹ تھا اس کے سامنے بے شک علامتی احتجاج تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی. تو بیسیکلی آپ اگر ایک ادارے کے خلاف منظم بغاوت کوئی کر رہا ہو، چاہے یہ نہیں کر رہے تھے، فیض حمید کر رہا تھا، تو اس منظم بغاوت کا حصہ تھے. فوج نے اپنے لیفٹیننٹ جنرل، کئی میجر جنرلز اور درجنوں بریگیڈیئرز کو جو ہے وہ سیک کیا، رانگ ڈور جو ہے وہ ٹیکن ٹو دا ٹاسک ہوئے. تو اس وجہ سے انہوں نے، اس کے بعد بھی غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے، انہوں نے اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی. بانی تحریک انصاف نے کبھی نہیں کہا کہ 9 مئی کے دن اگر منظم بغاوت ہوئی تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں. جو اس کا حصہ ہے ان کو آپ نشان عبرت بنائیں، اور اگر مجھے کسی نے میرا نام استعمال کیا تو میں اسے غلط سمجھتا ہوں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں جو ہے میرا لاشیں گرانے کا پلان نہیں تھا. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں مرو اور مار دو کی پالیسی بھی یقین نہیں رکھتا. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں 1971 کی ویڈیو یا فوٹیج کو جو شیئر کی گئی ہے میرے اکاؤنٹ ہینڈلر سے، میں تو جیل میں ہوں، یہ جو گندے لوگ ہیں جو میرا ہینڈلر کو یوز کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ مجیب الرحمان کبھی میرا ہیرو نہیں ہے. جس مجیب الرحمان کی جو اس کے جتنے بھی، اس کی بیوی اور اس کے بیٹی اور اس کے جتنے بھی وہاں پر مجسمے ہیں ان کو توڑ دیا گیا ہے بنگلہ دیش میں، لیکن اس کو چند ماہ پہلے تک جب بنگلہ دیش میں بغاوت نہیں ہوئی تھی تو اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے. اگر بانی تحریک انصاف بابنگ دہل یہ باتیں کہتے، اپنے فالوورز کو یہ باتیں سمجھاتے، تو میرے خیال سے تلقی دفن ہو چکی ہوتی. یہ ادارہ جو ہے غلطیاں نظر انداز کر دیتا ہے. غلطیاں ادارے سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں ہر سیاستدان سے ہوئی ہیں، لیکن کبھی آپ اپنی غلطی کر کے اس پہ ڈٹ نہیں گئے. آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. بیسیکلی آج تک ان کے کھاتے میں وہ تلخی اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے کبھی اس کا مداوع کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک، یہ آپ نے، یہ شاہد صاحب آپ اس کا جواب دے دیجئے. یہ کون ہے؟ نواز شریف ہے. آواز ذرا آہستہ کرتے ہیں، وہ مائک میں جا رہی ہے. اچھا مائک میں نہیں آ رہی نا. ویسے یہ ان کا ہی لیڈر تھا جس کو شیخ مجیب الرحمان کی یاد آ رہی تھی پریس کانفرنس میں کہ آپ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ آپ نے شیخ مجیب کے ساتھ کیا. اور اس کے علاوہ یہ بار بار جو ہے یہ عمران خان صاحب کو 9 مئی سے جوڑ رہے ہیں. 9 مئی کو تو عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے اریسٹ تھا، وہ تو آپ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، پولیس کے ساتھ کسٹڈی میں تھا. کیسے اتنی بڑی سازش اس نے کر لی؟ ہاں ایک نیشنل ریئیکشن آیا. یہ بار بار کہہ رہے کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی معافی نہیں مانگی. نیشنل ریئیکشن آیا ریئیکشن پبلک نکلی. اور عمران خان صاحب نے مذمت بھی کی اور تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا کہ اس میں جو بھی ملوث ہو، سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئے، جو اندر لوگ کے گئے، ہم ان میں سے آدھے سے زیادہ ہمارے لوگ تھے ہی نہیں. ہم تو ماننے کے لیے نہیں تیار کہ ہمارے لوگوں کو ٹریپ کیا گیا. کیونکہ دیکھا عمران خان صاحب نے 28 سالہ جو پولیٹیکل جدوجہد کی، 126 دن کا دھرنا دیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اس میں سنگل گملہ نہیں ٹوٹا. ہمارے جلسی جلوس 126 دن کے دھرنے میں گملہ نہیں ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ٹوٹا. سر پی ٹی وی کا بیڑا کچھ بھی نہیں جی، اس کے اندر اگر کچھ بھی نہیں ہوا. 126 شاید صاحب بالکل ہی ڈس ایگری نہ کریں، مطلب جیسے کچھ بھی نہیں ہوا نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں 126 دن تک ہم شرائط دستور میں بیٹھے رہے، شرائط دستور میں بیٹھے رہے، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا. ہم پرامن رہے. ہمارے جلسی جلوس آپ نے کور کیے، کسی میں ہم نے تو وہاں پہ گند پڑتا ہے وہ بھی صاف کر دیتے. لیکن یہ بار بار جی 9 مئی بس 9 مئی کے ساتھ چیزیں جوڑتے ہیں. آپ اپنا ماضی تو یاد کریں. آپ کو اپنا ماضی بھول گیا ہوگا لیکن ہمیں یاد ہے آپ کا ماضی. نواز شریف کیا نہیں کہہ چکا اس فوج کے حوالے سے. حسن بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں سائڈز کی جو تلخیاں ہیں نا یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اسے کم ہونے کا بالکل بھی نام نہیں لے رہی. یہ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم
جس طرح یہ منظور ہوئی اس پورے پروسیس میں سے اپوزیشن کو کٹ آف کر دیا گیا، اور ابھی یہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو انگیج تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا ہی یہ برین چائلڈ تھا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں، اور اس کے اوپر مولانا صاحب بھی ایگری ہو گئے تھے اور پھر ان کو بھی ایگری کر لیا تھا، گورنمنٹ کو بھی، لیکن لاسٹ مومنٹ کے اوپر ووٹنگ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر لی تھی. تو 26ویں آئینی ترمیم میں تو تھے ہی ہے، ہاں 27ویں میں نہیں تھے اور ان کو انگیج بھی نہیں کیا گیا کیونکہ لاسٹ ٹائم ایک بہت لمبی طویل ایکسرسائز کی تھی اور اس کا جو رزلٹ برآمد ہوا تھا کہ وہ ان کو بگا کے اینڈ میں ان کو کہا چلو جی بھاگ جاؤ. تو یہی چیز تھی. تو اب اس مرتبہ انسان ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے نا، سبق سیکھ. 28ویں بھی یہی ہوگا. اچھا 28ویں بھی نہیں آ رہی. اچھا دوسرا ابھی نہیں آ رہی. اچھا جو 27ویں سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں کا شوشہ تھا. یہ بیرسٹر صاحب بھی سادے آدمی ہیں، وہ یہ بات کر رہی ہیں، وہ جب آئے گی تو اس پر بھی بیرسٹر صاحب کی بہت چیخیں نکلنی ہیں. نہیں تو پھر تو ملاقات کرا دینا. اب تو 27ویں آ گئی ہے نا، کوئی دور تو نہیں ہے نا، خوف تو نہیں ہے نا. اچھا میں ایک بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، آفریدی صاحب اگر بات سن لیں تو دیکھیں AFIC راولپنڈی جہاں پر امراض قلب کے پیشنٹ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر صرف آرمی کے لوگ نہیں ہیں، وہاں سیولینز بھی جا کر علاج کرتے ہیں. 9 مئی کو انہوں نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا یار. مطلب ہاسپٹل کے اوپر کون حملہ کرتا ہے؟ تو کہہ رہے پبلک ریئیکشن ہے. یہ کون سا پبلک ریئیکشن ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کرائیں. نہیں اس میں ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے ٹریپ کیا، CCTV فوٹیج لے کے آئے. کچھ ایسے ہوں گے ہمارے ورکر ہوں گے جذباتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ڈینائی کر رہا، لیکن یہ ہمارا پلان نہیں تھا. آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر یہ ہم ثبوت لے آئے. نہیں اس میں شاہد صاحب بالکل ہمارا پلان نہیں تھا. تو آپ کے بہت سے رہنماؤں کے اناؤنسمنٹس ہیں، ویڈیو پیغامات ہیں، آڈیو پیغامات ہیں جہاں پہ کارکنوں کو کہا جا رہا ہے جی فلاں جگہ پہنچے. کہاں پہ؟ جہاں یہ دنگے ہوئے ہیں، جہاں پر سارا موب آیا تھا. نہیں مثال کے GHQ لے لیں، وہاں پہ ادھر کور کمانڈر ہاؤس لے لیں. نے کہا تھا نا. نہیں کور کمانڈر ہاؤس لے لیں لاہور کا. کس نے کہا تھا؟ جناح ہاؤس. وہ جو آپ دیکھیں وہاں پہ یاسمین راشد لوگوں کو منع کر رہی ہے. نہیں فوٹیج موجود ہے. تو لے کے بھی تو وہی جا رہی ہے. نہیں وہ ادھر گئی نہیں ہے، وہ تو لبرٹی کے ساتھ ہی کھڑی تھی. نہیں لبرٹی کے بعد لے کے گئی ہیں بھائی. تو لوگوں کو روک رہی ہے اندر جانے سے. تو بابا جب آپ کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے، اب اس کے بعد وہاں لے جا کے اب آپ کتنا کو روک لیں گے؟ سپریم کورٹ کے سامنے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں نا، گیٹ کے سامنے. تو نہیں تھا نا کل بھی کیا. سر وہی تو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے پروٹیسٹ ہوتی ہے نا. کراؤڈ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا. نہیں ابھی پریس کلب کے سامنے بھی تو پروٹیسٹ ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کے گھر کے باہر احتجاج کرنے آؤں لیٹ سے، ٹھیک ہے، میں 100 بندہ لے آؤں وہاں پہ، 100 بندہ آئے وہاں پہ، میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، میں خود باہر کھڑا ہوں، اس 100 کے کراؤڈ میں سے 25 بندہ آپ کے گھر کے اندر گھس جائے، آپ کے گھر کو تہس نہس کر دے، اور بعد میں جب مقدمہ بنے تو میں کہوں بھائی جان میں لایا ضرور تھا لیکن میں خود تو اندر نہیں گیا. وہ 100 میں سے 25 گئے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں. یار 100 لانے والا تو میں. عمران خان صاحب کا کیا قصور تھا اس پورے ایپیسوڈ میں؟ کیا تھا پورے ایپیسوڈ میں؟ اس کا کیا قصور تھا؟ جو آپ کی جماعت کا قصور. نہیں تو وہ تو اس کو تو اریسٹ کیا تھا نا. ہاں ارسٹ تھا نا. الزام عمران خان صاحب کے الزام تو میں آپ کے اوپر بھی لگا دوں. سن وہ تو سر آپ لوگ لگاتے رہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کے حوالے سے کہ جی آپ نے سہولت کاری کی، آپ نے میرا مائنڈ بنایا تھا، الزام ہے نا. ابھی تک عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہی ہے. ابھی تک 9 مئی کے معاملے میں تو ان کو سزا بھی نہیں ہوئی. ابھی سزا نہیں ہوئی ان کو. عمران خان صاحب کو 9 مئی میں سزا تو نہیں ہوئی. سارے 200 150 FIR میں نامزد کر کے، حالانکہ وہ دیکھیں وہ تو کسٹڈی میں تھے عمران خان صاحب نا. اور میں اس گفتگو کو میں اس میں زیادہ بولنا اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ میں پہلے بینو کی ایشو کو بڑا سیریس ہے، کیونکہ کل ہی ریسنٹلی ہوا ہے. اس کے اوپر اگر ہم اپنی ڈیبیٹ کریں 9 مئی کے اوپر پھر ہم میں تو شاید صاحب خود کہہ رہا ہوں کہ تلخیاں ختم ہونی چاہیے نا. اب وہ حذیفہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات کرا دیتے تو کل کا یہ واقعہ ہوتا. سر ایک بات بتائیں مجھے، محمود خان اچکزئی صاحب نے جب اسپیکر صاحب نے ابھی 4 دن پہلے وہاں پر اسمبلی میں کہا جی کہ مذاکرات کے لیے نا، تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب آگے جس طرح کا رویہ رکھا انہوں نے، جن کو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن جو اپنا لیڈر بنا لیا ہے، چاہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے چاہے نیشنل اسمبلی ہے، وہ تو ان کی مرضی. دیکھیں نہیں بنا لیا نا، تو وہ آگے سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ویسے آپ تو مان رہے ہیں نا، آپ تو مان رہے ہیں. ہاں ہم نے دیا، ہم نے سائن کیا ان کے لیے. وہ آگے سے جب مذاکرات کی بات ہے اس کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں، یا کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو جا کر کرسی سے اٹھا کر پھینکنا ہے. تو یہ جب آپ رویہ رکھیں گے تشدد کا تو وہ بیسیکلی استعمال آپ کو کر رہے ہیں. بھائی ان کی پارٹی جو ہے وہ 4 سیٹیں نہیں ہیں ان کے پاس، تو وہ آپ کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں، اور وہ سیاستدان استعمال کرتا ہے، وہ ورت رہے ان کو. آپ کو یاد ہوگا پولیٹک اسپیکر نے اناؤنس کی، ہم بیٹھے ان کے ساتھ، بات چیت ہوئی،
ادھر بھی یہ مسئلہ پڑ گیا کہ جی ہم نے کہا کہ جی جو گفتگو اس ٹیبل کے اوپر ہوئی ہے ہم جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, ان سے مشاورت لیتے ہیں. ہمارے پارٹی کے سربراہ ہے, دیکھیں جس طرح نواز شریف کے پاس نون لیگ کے اختیار ہے, جو بھی پارٹی جتنے بھی فیصلے کریں نواز شریف سے یہ جا کے پوچھتے ہیں. جس طرح آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, پاکستان پیپل پارٹی کی جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں برے, ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن جا کے پوچھتے تو ان سے نا. اس حوالے سے آپ لوگوں کی جماعت کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, آپ کوئی چیز کمیٹی نہیں کر سکتے, کیونکہ ماضی میں بھی عمران خان صاحب کا ایشو ہے کہ آپ لوگوں نے, شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری صاحب اس وقت تھے, الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں طے ہو گئیں, وہاں سے پورا وفد پی ٹی آئی کا جو ہے کمٹ کر کے اٹھا, خان صاحب کے پاس گیا, خان صاحب نے اٹھا کے اسے تو پھر اچھا یہ ہے نا, پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90 دن میں انتخابات کا کہا تو کروائے انہوں نے, ہمیں پتہ تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہونے چاہیے تھے. اور ابھی لارجر بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا ہمارے مخصوص نشستوں کا, ہمیں ملنی چاہیے تھی, تو اس کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم میں سہولت کاری کی, بات مذاکرات کی ہو رہی تھی نا, یہ تو کہیں اور ہم ڈسکشن لیں گے, بات مذاکرات کی ہو رہی ہے, مذاکرات کے لیے. خان صاحب آپ لوگوں کو مینڈیٹ نہیں دیتے, ہم کیوں نہیں دیتے, ہمیں ملنے تو دیں نا, ہمیں ملنے نہیں دے رہے. اچھا ایک پولیٹیکل, آپ کو پتہ ہے ہمارے پارلیمان کی یا 10 یا 12 آؤٹ آف 100 ہمارے ایونز ملے ہوں گے. حذیفہ صاحب جی 4 دن پہلے, سر آخری بات کروں گا, 4 دن پہلے عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی بات کرے گا تو وہ محمود خان اچکزئی کرے گا یا علامہ راجہ ناصر عباس کرے گا, ان کو تو وہ کھاتے میں نہیں لے کر آ رہے. آپ ہمیں الاؤ تو کریں نا, آپ دیکھیں ان کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں عمران خان صاحب سے, علامہ ناصر راجہ کی ہوئی ہیں ان سے, ان کی ہوئی ہے, ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی لیکن ہوئی ہیں ان کو. دیکھیں عمران خان صاحب, آپ کہتے ہیں پولیٹیکل لوگ مذاکرات کریں, پولیٹیکل لوگوں کو آپ جیل کے اندر تو الاؤ کریں نا. میں بات, حذیفہ صاحب یہ اگر آپ تلخیاں کم کروانا چاہتے ہیں تو سر ان کی ملاقات کروائیں گے تو پھر تلخیاں کم ہوں گی نا. جب ان کا وفد جو ہے وہ کوئی انسٹرکشنز نہیں لے سکتا, اپنے لیڈر سے ڈسکس نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کس طرح آپ سے مذاکرات کریں سر؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. دیکھیں بالکل ملاقاتیں ان کی مسلسل ہوتی رہی ہیں. اگر آپ ایک ملاقات سے جوڑ رہے ہیں کہ ایک ملاقات کے بعد جو ہے وہ تلخی اتنا بڑھ گئی ہے کہ اب ہم آپس میں بات چیت بھی نہیں کر سکتے, ان کی ملاقاتیں تو مسلسل ہوتی رہتی ہیں, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کی ملاقاتیں مکمل پابندی ہے. دیکھیں اگر آپ گلاس آدھا خالی دیکھ رہے ہیں تو گلاس آدھا بھرا ہوا بھی دیکھیں. ایسے 3 مہینے آئے تھے جب میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, حمزہ شہباز اور مریم نواز, چاروں لوگ جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے, اور 3 مہینے کے دوران ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی. صرف اعظم نذیر تارڑ ہائی کورٹ کے آرڈر پر ایز اے وکیل ملنے جایا کرتے تھے. تب مجھے یاد ہے میاں نواز شریف نے اندر سے انسٹرکشنز کنوے کروائیں کہ خواجہ آصف جو ہے وہ باہر ہیں اور موسٹ سینئر آدمی ہے, وہ جو فیصلہ سیاسی طور پہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو مقصد ہے کہ اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے 15-15, 20-20 لوگ, 20-20 رہنما جو ہے وہ ملاقات کرتے رہے اور ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے, یہ بات غلط ہے, بالکل حقائق کے منافی ہے. ٹھیک ہے ایسے ادوار آئے ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جی بی آئے تو انہیں ملاقات کرنے دی گئی, وزیر اعظم اے جے کے ہمارے تھے ان کو پروٹوکول سے ملاقات کرنے دی گئی. ہم لوگ صبح جایا کرتے تھے اور شام میں جا کر ملاقات ہوتی تھی, اور کبھی کبھار نہیں بھی ہوتی تھی. لیکن ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں تو علی امین گنڈا پور نے پورے وفد کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, رات کو 12 بجے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا ایشو ہے پھر؟ تو نہیں, ان وزیر اعلیٰ کا ایشو یہ ہے کہ ان وزیر اعلیٰ نے ان کے متعلق جو ریاستی اداروں کی اور ہمارے سیاسی لوگوں کی رائے تھی, انہوں نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد اپنی گفتگو کے ذریعے یہ اس رائے کو تبدیل کر سکتے تھے. لیکن اگر آپ آج کے پروگرام میں ان کی گفتگو چلا دیں, کس طرح کی یہ بندہ گفتگو کرتا ہے, بلو دا بیلٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. وزیر اعظم اگر آپ کو عزت دے تو آپ کہتے ہیں, کہہ رہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں, حالانکہ ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی. پوری گفتگو کو آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر دیا. آپ پھر کور کمانڈر سے ہونے والی ملاقات کو ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں جس طریقے سے پہلی دفعہ کوئی کور کمانڈر وزیر اعلیٰ ہاؤس آیا. حالانکہ لاہور کے اندر کئی مرتبہ کور کمانڈر لاہور جو ہیں وہ 7 کلب آئے ہیں, 9 کلب آئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے ملنے جو ہے کئی دفعہ کور کمانڈر کراچی آئے ہیں. جب آپ اس طریقے سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر کے متعلق آپ جو ہے کوئی سیاسی بات اپنے انداز میں کر دیں گے, جبکہ وہ بندہ جو ہے وہ 3 اسٹار جنرل ہے, باوردی ہے, وہ آپ کی سیاسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا انٹل سے اس کا آرمی چیف اپروول نہ دے دے. تو ان ساری گفتگو کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے؟ ہاتھ بڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو وزیر اعظم نے کیا, چترال گئے, انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلا کر کہا کہ میرا سلام بھی دینا ہے آپ نے اور میں آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہوں, انہیں بتائیے گا. اس کے بعد وزیر اعظم نے دوبارہ انہیں ایک آفر دی. اگر آپ وزیر اعظم کی آفر کو
لیتے ہیں اس کے بعد ممکن ہے کہ وزیر اعظم کے پاس ویٹو کی پاور ہوتی ہے. وزیر اعظم الٹیمیٹلی اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے. حذیفہ صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو, وزیر داخلہ کو اور باقی متعلقہ اداروں کو اپنی ویٹو پاور استعمال کر کے کہتا ہے کہ جسے ملنے دے دیں. حذیفہ صاحب آپ ایک بڑی طاقتور شخصیت ہے سر, آپ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اور جنرل صاحب کی ملاقات کروا دیں آپس میں. جنرل صاحب کی سر جن سے بھی ان کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے آپس میں ملاقات کروائیں, تلخیاں ختم کروائیں, یا یہ حسن ایوب صاحب یہ کام کر رہے ہیں؟ جنرل کی نہیں, میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. آج ایک اور بات آپ کے پروگرام کے توسط سے گوش گزار کر دیتا ہوں. میں کیا کروں گا, جرنلسٹ کا کام ہے ملنا, خبر نکالنا. آپ ملوائیں. اچھا ٹھہریں ایک منٹ حذیفہ صاحب, یہ حسن ایوب صاحب نے, ایک منٹ حذیفہ بھائی, یہ سنیں میری بات سنیں حذیفہ بھائی, بات سنیں سر, بات سنیں. یہ ابھی حسن ایوب صاحب نے ایک پروپوزل دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ میری اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروائیں. آپ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں, یہ سامنے شاہد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں ان سے ملاقات کروں اور ایک قسم کا جیل کے اندر ان کا انٹرویو کروں, آپ کو اور شاہد بھائی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں سر؟ تلخی کام کریں گے سر, پروگرام اب تلخی کام کرنے پر کر رہے ہیں, لیکن سینسر نہیں کریں گے. منصور بھائی نے نا, منصور بھائی آگے لالچ میں نہیں سر, آپ ان کو ملے, ان کے تلخی کام کریں. تو میں یہ گفتگو ہی کروں گا نا, یہی تو میں کروں گا, اور کیا میں کروں گا. سن لے سر, بولیں گفتگو سن لے خان صاحب, بولیں مجھے موقع دیں گے؟ بولیں سر. خان صاحب عرض یہ ہے کہ ایک تو میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے کوئی سرکاری میٹنگ ہو, نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو, کے پی کے میں امن کے حوالے سے میٹنگ ہو, وہ 10 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات بھی کریں گے. لیکن اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سمیت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی فرد کوئی سیاسی رول پیدا کرنے کے حوالے سے یا بانی تحریک انصاف کی NRO دے کر رہائی کرنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اس میں بالکل مداخلت کرنا نہیں چاہتی, یہی بات بانی تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی. بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے کہ ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ایک حد سے زیادہ آگے تجاوز نہیں کرنا, ورنہ یہ لوگ پھر ہمیں کبھی میر جعفر کہتے ہیں, کبھی میر صادق کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, کبھی XYZ لگا دیتے ہیں. یار حذیفہ صاحب میری بات سنیں, اپنے معاملات خود حل کریں. حذیفہ صاحب میری بات سنیں, رہائی درکار ہے. حذیفہ صاحب میری بات سنیں, حذیفہ صاحب میری بات سنیں. میں نا اگلے 4-5 دن ادھر اسلام آباد ہی ہوں, ٹھیک ہے, تو اگر میں ان تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں تو بھائی میں حاضر ہوں. ویسے تو میں تو اس پورے پولیٹیکل سپیکٹرم میں ظاہری بات ہے آپ کردار ادا کر سکتے ہیں, آپ ہم سے زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں, آپ کے ہر جگہ ماشاءاللہ آپ کی آواز سنی جاتی ہے, چاہے وزیر اعظم ہو چاہے دوسری طرف ہو, ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے, آپ ایک مؤثر آواز ہیں. لیکن میرے لیے, میں آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں گا, شاہد صاحب آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں سیاسی دھارے میں رہیں, پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد کریں, اور اسی کے اندر پاکستان کی ترقی ہے. میری یہ رائے ہے, یہ میری رائے ہے. آپ تمام, چاہے وہ آپ کی جماعت ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, وہ اس جمہوری نظام کے پہیوں کی طرح ہیں. ان میں سے کوئی بھی پہیہ اگر آپ نکالیں گے تو گاڑی نہیں چل پائے گی آگے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پہیے سائملٹینیسلی اکٹھے کام کرتے ہوئے آگے چلیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پہیے کو نکال کے, اور یہ پہیہ بھی جو ہے صرف 4 پہیوں کی گاڑی نہیں ہے, یہ اس میں بہت سے پہیے شامل ہیں, تو ہم سب کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سارے کے سارے پہیے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ بس صرف میرے بلبوتے پہ گاڑی چلے, دوسرا یہاں پہ موجود نہ ہو. حذیفہ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل درست فرما رہے ہیں, میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. شاہد صاحب بڑی مثبت باتیں کی ہیں, بالکل دیکھیں, اور آپ کی بات میں وزن ہے. جو بھی اس پہ کردار ادا کرے گا, ہم بالکل دیکھیں پولیٹیکل جماعت ہے, اور یہ انہوں نے جو گفتگو کی, سہیل آفریدی کو جب اناؤنس کیا اس کے بعد ٹیل اسمبلی کے فلور تک اس نے کوئی گفتگو نہیں کی. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, میں ان کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن برداشت کا مظاہرہ سیاستدان کرتا ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہو, وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بٹھایا ہو, اگر وہ کوئی گفتگو نظر انداز بھی کر دے اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے. چیف منسٹر نے کوئی گفتگو نہیں کی اس حوالے سے, کوئی پراپر جواب نہیں دیا جو بنتا تھا, نہیں دیا اس نے. پہلی بات اگنور کی اس نے, آپ نے روڈ میپ دیا, امن کے حوالے سے بات کی, صوبے کی ترقی کے حوالے سے کی, گورننس کے حوالے سے کی, ان چیزوں کے اوپر فوکس رہا. دیکھیں امن و امان کی جو صورتحال ہے جس کے حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی, چونکہ وہ ایک قبائل ہے, وہ بڑا کرب سے گزرے 20-25 سال, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو اس مسئلے کا حل دیں گے, وہ حل دیں گے جسے دیر پا
अमन कायम हो। 20-22 साल से आप वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, आज तो नहीं हो रही है। ये हमारी ये मिलिट्री है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रोविंशियल नहीं जी, आप गलत कह रहे हैं। बॉर्डर कंट्रोल हमारा नहीं है। फाटा में जो हुआ है मंसूर भाई, वो आप सोच भी नहीं सकते उन लोगों के साथ जो हुआ है पिछले 20-25 सालों में। उनके घर उजड़ गए हैं, उनके घर में संसार है, उनके कारोबार तबाह हुआ है। पराई जंग की वजह से हम 80,000 लोग हमने शहादत ही दी है इस जंग में, जो कि हमारी जंग तो नहीं थी। हम तो नहीं गए थे अफगानिस्तान लड़ने, हमने तो अमेरिका को नहीं बुलाया था। अगर उसामा उनको चाहिए था, अफगानिस्तान में चाहिए था, हमारा क्या कसूर था? हीरा और खैबर में भी कुछ चल रहा है, आपने पता ही आपके में। जी जी, वो प्रेस ब्रीफिंग में सारा बताया गया था। वो कहते हैं नारकोटिक्स का वहां पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क कब से हो रहा है? कई सालों से हो रहा है, दहाइयों से हो रहा है। तो ये क्यों अभी तक नहीं उन्होंने ये तो कर रहे हैं ऑपरेशंस, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो अच्छा, फाटा कब मर्ज हुआ है? 19-20 में। आपके दौर में हुआ? 19-20 में। 19-20 में। 19-20 से पहले ये नहीं था वहां पे, तो फिर फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के था ना। 40 साल तो ये लोग थे ना, फेडरल हुकूमत तो इनकी थी ना, पाकिस्तान पीपल पार्टी की थी ना, उस वक्त क्यों नहीं किया? ठीक ठीक थी ना। अभी सिर्फ इल्जामात के लिए चीजें देखिए, जब आप अल्टरनेटिव देंगे, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसका अल्टरनेटिव सोचा हुआ है, कैबिनेट डिसीजन है उसके ऊपर, लेकिन उसमें भी कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों को ट्रेड की तरफ लेके जाएं, उनको कारोबार दे, उनको अल्टरनेटिव दे। अगर एक गलत चीज उग रही है वहां पे तीरा में, या जो जिससे नुकसान हो रहा है, तो अल्टरनेटिव आप दे ना, आप कारखाना दे उनको, आप कारोबार दे। जब आप टाइम सर खत्म हो गया। आई विश आई कुड कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया हसन भाई, बहुत शुक्रिया शाहिद खट्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ज़ैफर रहमान साहब, आपका बहुत नाइस डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।